ہے یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے، اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے، اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے۔ میں نے فتویٰ منگایا، میرے پاس آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنائی کا بھی فتویٰ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھ کر، عید مل کر، اگر کوئی امام حسین کا، مولا علی کا 10ویں کی نیت سے ماتم کرتا ہے تو کیسا ہے؟ دونوں مجتہدین نے کہا جائز ہے۔ اطمینان کے ساتھ کہ عید نہ مناؤ۔ سوال پوچھتا ہوں، کسی کے گھر عید سے پہلے 100 سال کا بھی ضعیف مر جائے، انہیں عید مبارک کہو، وہ کہتے ہیں ہم نے عید نہیں منائی۔ میں غیرت مند رونے والے سے پوچھتا ہوں، جسے پتہ ہو کہ زینب رو رہی ہے، عید ویسے مناؤ جیسے پردیش میں بی بی محبت ہے، اس لیے امید نہیں کر رہے بھئی مولا سے آپ کو زیادہ محبت ہے، یہ امام حسن علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، امام حسین کو زیادہ محبت تھی، امام سجاد کو زیادہ محبت تھی، امام باقر علیہ السلام کو، امام صادق علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی۔ جب امام صادق علیہ السلام نے نہیں کہا کہ وہاں پہ 10واں مناؤ مولا کا، تو پھر آپ کون ہیں؟ امام حسین کا 40 ہے، ان کا ہے سوئم، ان کا، تو یہ باقی کا 10واں نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے مومنین کا بھی جو کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے کہ آپ اپنے مومنین کا جو ہے وہ 10واں کرے 20واں کرے، نہیں۔ لیکن جو سنت و مستحب یا جو تاکید ہے وہ ہر جمعرات کو مرحوم کے لیے، ہر جمعرات کو۔ رسول خدا کا 10واں نہیں ہے رسول خدا کا 10واں نہیں ہے، امام حسن کا 10واں ہے نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کا 10واں نہیں ہے، 40واں ہے نہیں ہے وہ جو جس کے لیے ائمہ نے کہا ہم کرتے ہیں۔ میں خود پڑھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی ساری مجالس، ائمہ علیہ السلام نے اگر کیا ہوتا تو ہمارے یہاں روایات میں ہوتا۔ میں کسی سے عید منانے کا حکم دیا تو میں اور آپ کون ہیں کہ وہ عید کا دن شروع ہو جائے پھر بھی لگے ہوئے ہیں؟ دل نہیں چاہ رہا۔ تو پہلے بھی تو یہی مومن تھے، پہلے والے کیا کچے مومن تھے؟ معلوم ہے کہ سورج غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، سو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، امام کا حکم ہے، جو ہمارا دل کہے گا وہ مذہب ہے۔ عید الفطر نہیں منانا، خبردار مولا کا 10واں ہے۔ بقرعید بھی نہیں منانا، خبردار جناب مسلم کا سوئم ہے۔ اچھا، کس امام کا یہ حکم ہے؟ تو پھر چہلم تک شادیاں کیوں کرتے ہو؟ ابھی امام کا چہلم نہیں ہوا، شادی کیوں کر رہے ہو؟ 13 رجب کیوں مناتے ہو؟ چہلم ہے جناب سیدہ کا، 3 جمادی الثانی کو شہادت ہوئی ہے، پورا سال شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن سازش کیوں؟ کیونکہ عید بقرعید وہ دن ہے کہ سارے مسلمان مل کے مناتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت سامراجی ایجنٹ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شیعوں کو آئسولیٹ کر کے مسلمانوں سے الگ کر دو، تاکہ وہ کہیں کہ جی ان کی تو عید بھی نہیں ہے، ان کا تو بقرعید بھی نہیں ہے، ہمارا ان سے کیا واسطہ۔ اللہ کی طرف سے یہ خوشی کے 2 تہوار ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اس میں ہماری تمام جو شیعہ کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن اچھے کپڑے پہنو، غسل کرو۔ غسل صحت جو ہے وہ مستحب کی نیت سے وہ خوشی کے دن کیا جاتا ہے، عزاداری کے دن نہیں کیا جاتا۔ خوشبو جو ہے وہ خوش آدمی ہو تو تب لگاتا ہے، ماتم کرنے والا ہو تو نہیں ایسا کرتا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے ہمارے نظریات میں کہ اس دن ماتم کیا جائے، اس دن مجلس کی جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں مباح ہیں۔ عید کرنے کے بعد، خوشی منانے کے بعد بطور ذکر اہل بیت اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے کام، مجلس کرا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے۔ آغا سیستانی، آغا خوئی، ان سب کے نزدیک اس دن عید کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور عید ہی سمجھی گئی ہے، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی۔ یہ ادھر ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، بحث ہیں ایران عراق میں یا باقی جہاں پر مراکز دینیہ ہیں، مراجع عظام ہیں، وہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی نزاع کا مسئلہ نہیں ہے۔ مومنین علی علیہ السلام نے عید فطر کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے جو بیان فرمایا ہے ایھا الناس،
یہ وہ دن ہے جس میں نیک کام کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جن لوگوں نے ماہ رمضان میں برائیاں کی ہیں وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم رہیں گے اس دن کی عظمت سے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، جعلہ اللہ لکم عیدا، اللہ نے اس دن کو عید قرار دیا ہے۔ نماز عید کے قنوت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اسألو کا، یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ عید کا دن ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ عید کا دن ہے، امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ عید کا دن ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ سوگ کا دن ہے۔ ہمیں وہ اچھا لگنا چاہیے جو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کریں، وہ اس وقت جو مراجع کرام موجود ہیں ان میں سے تقریباً تمام مراجع کے مطابق عید ثابت ہے، ان کے فقہی مبانی کے مطابق میں کہہ رہا ہوں۔ کل عید ہے اور خداوند مبارک کرے انشاءاللہ۔ سوالات بھی تھے ایک دو، لیکن اب عید کی خوشی ہو گئی ہے لوگوں کو تو نہ خراب کریں عید کا ان کا مزہ۔ جس کے گھر میت ہو اور پہلی